میں کالج سے تھکی ہوئی واپس آئی تو میری امی جان نے بتایا کہ تمہارے لیے 2 رشتے ایک ہی گھر سے آئے ہیں۔ میں چونکی اور پوچھا، ایک گھر سے 2 رشتے کیسے؟ امی نے بتایا کہ میرے ہونے والی ساس نے کہا ہے کہ آپ کو میرا جو بھی بیٹا پسند آئے گا میں اس کے لیے عظمیٰ کا رشتہ مانگ لوں گی۔ بیٹا، تمہاری بیڈ کی سائڈ دراز کے اوپر 2 تصویریں رکھی ہیں، جس کو تم پسند کرو گی ہم اس کے ساتھ تمہارا رشتہ کر دیں گے۔ میری امی نے یہ کہتے ہوئے برتن سمیٹے اور وہاں سے چلی گئیں۔ میں کالج سے تھکی ہوئی آئی تھی، میرا دھیان اس طرف نہیں گیا بلکہ میں جا کر سو گئی۔ جب میں سو کے اٹھی تو میرا دھیان ان 2 تصاویر نے کھینچ لیا۔ میں نے جلدی سے وہ دونوں تصویریں اٹھائیں اور صوفے پر موبائل اٹھا کر بیٹھ گئی۔ ان میں سے ایک بھائی کی عمر 45 سال اور ایک کی عمر 30 سال تھی۔ میں کالج میں بطور لیکچرر پڑھایا کرتی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ کالج تھا اور میں اس نوکری سے تنگ تھی اور جلد از جلد چھوڑنا چاہتی تھی۔ میری ساس نے میری جاب کی وجہ سے یہ رشتہ بھیجا تھا کیونکہ وہ چاہتی تھی ان کے پڑھے لکھے بیٹے کے لیے وہ ایک پڑھی لکھی بہو لے آئیں تاکہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بنی رہے۔ میں نے ان 2 تصویروں کو غور سے دیکھا۔ میری عمر 30 برس کے قریب تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ ان کا میری ہونے والی ساس کا چھوٹا بیٹا میرے لیے بہترین آپشن ہے۔ وہ بھی بطور لیکچرر ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے۔ میں نے ان 2 تصویروں کو دیکھتے ہوئے فوٹوز بنائیں اور اپنی فرینڈز کو سینڈ کر دی تاکہ وہ مجھے فیصلہ کرنے میں مدد کر سکیں۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ تم اپنے سے 15 سال کے بوڑھے سے شادی مت کرو، یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہاری انڈرسٹینڈنگ بھی نہ ہو، اس لیے تم اپنی ہونے والی ساس کے چھوٹے بیٹے کے رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ میری ہونے والی ساس کا بڑا بیٹا بظاہر نہایت شریف اور ہینڈسم تھا، لیکن اس کی عمر مجھ سے 15 سال زیادہ تھی، اس لیے میں نے اپنی ساس کے چھوٹے بیٹے جو بہت ہی خوبصورت اور سلجھے ہوئے لگ رہے تھے میں نے ان کے لیے ہاں کر دی اور امی کو بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ امی مجھے روکتی رہیں کہ تم اپنی ہونے والی ساس کے بڑے بیٹے کے لیے ہاں کر دو، وہ تمہارے لیے بہترین آپشن ہے۔ لیکن میں نے سوچا میں اپنے دوستوں کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میرا شوہر ان پڑھ ہے اور میرے شوہر کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے جبکہ میں نے ایم فل کر رکھا ہے۔ اگر اس کی سوچ دیہاتی لوگوں کی طرح ہوئی تو میرا کیا ہوگا، کیونکہ میرا جیٹھ پڑھا لکھا نہیں تھا بلکہ وہ زمینوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اور میرا شوہر ایم فل کر چکا تھا اور میرا ہم عمر بھی تھا۔ یہ سوچ کے میں نے حسیب کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میرا قد تقریباً 5 فٹ 4 انچ تھا اور میرے شوہر کی ہائٹ بھی تقریباً اتنی ہی تھی جبکہ میرے جیٹھ کی قد 6 فٹ تھی اور بظاہر میرا جیٹھ میرے لیے بہترین آپشن تھا، مگر اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی اور وہ صرف میٹرک پاس تھا۔ میرا شوہر نحیف بدن مگر ایم فل تھا اور پی ایچ ڈی کرنے کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے سوچا اپنی دوستوں میں کیا بولوں گی کہ میرا شوہر پڑھا لکھا نہیں ہے، مگر میں دل سے اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی۔ گھر والوں نے سب کچھ جو مجھ پر چھوڑ رکھا تھا، میں خود کنفیوز تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تب میں نے اپنے دوستوں کا کہا مانتے ہوئے حسیب سے نکاح کی رضامندی ظاہر کر دی۔ میری شادی چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا اور جلد ہی میں دلہن بن کر اپنے سسرال پہنچ گئی۔ وہاں جا کر جو سب سے زیادہ دھچکا جو لگا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے جیٹھ کو دیکھا۔ مجھے شدت سے اس بات کا دکھ ہوا کہ میں نے اپنے شوہر کے رشتے کے لیے ہاں کیوں کی تھی جبکہ میرا جیٹھ اس سے زیادہ ہینڈسم اور پروکار شخصیت کا مالک تھا۔ نہ صرف وہ ظاہری طور پر اچھا تھا بلکہ اس کے رویے کی تعریف تو ہر کوئی کر رہا تھا کہ وہ کتنا دیانتدار، شریف، حساس اور دوسروں کا دکھ درد سمجھنے والا اور ایک نیک انسان ہے۔ جبکہ میرے شوہر کا غصہ پورے خاندان میں مشہور تھا اور وہ اپنے سے کم تر سب کو سمجھتے تھے کیونکہ وہاں ان کے علاوہ کوئی اور پڑھا لکھا نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ تو اچھے تھے لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہمیشہ رہنے والا تھا کیونکہ شروع سے ہی میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ یہ مجھے خود سے سلیکٹ کرنا تھا کہ مجھے کس کا رشتہ ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اسی بات نے میری زندگی تباہ و برباد کر دی اور میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ میری زندگی اس مقولے کے گرد گھومتی ہے کہ مرد عورتیں نہیں پھنساتے بلکہ عورتیں مرد پھنساتی ہیں، کیونکہ میں اپنی جیٹھ سے اتنی متاثر ہوئی کہ میں چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح مجھے حاصل ہو جائے، چاہے میرا شوہر حسیب رہے۔ مگر میں نے ہر طرح سے اپنے جیٹھ سے تعلقات بنانے کی کوشش کی اور میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئی کیونکہ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرتے تھے اور سارا دن گھر میں وہ اور میں ہوا کرتے تھے جبکہ میرا شوہر نوکری کے لیے شہر جایا کرتا تھا۔ میری ساس ایک معذور عورت تھی، اس کو ہمہ وقت ایک نوکرانی درکار تھی جو اس کے کام کرتی رہے اور اس کو ورزش بھی کروائے۔ گھر میں بہت سارے نوکر چاکر موجود تھے، میرا کوئی کام نہیں ہوا کرتا تھا تو میں شام کی چائے اپنے جیٹھ کے ساتھ پیا کرتی تھی۔ میری ساس لان میں باہر نہیں آیا کرتی تھی
کیونکہ وہ اتنی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میرا شوہر پورے 1 مہینے کے لیے شہر سے باہر چلا گیا۔ میں گھر پر اکیلی تھی، جبکہ میری ساس اپنی بیٹی کی طرف گئی ہوئی تھی۔ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے اب تک شادی کیوں نہیں کی، اور اگر وہ شادی کریں گے تو لڑکی کس طرح کی لڑکی ہونی چاہیے، وہ بولے میں نے اب تک شادی اس لیے نہیں کی کیونکہ مجھے آپ جیسی کوئی ملی ہی نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے۔ میں ان کو دیکھنے لگی۔ وہ نہایت ہی ہینڈسم اور ان کا کثرتی وجود کسی کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جبکہ میرا شوہر ان سے کم ہینڈسم اور وہ جم نہیں جایا کرتے تھے، تو ان کی ہلکی سی توند بھی نکلی ہوئی تھی، جو کہ کسی بھی عورت کو اپنے شوہر کے لیے نہیں پسند۔ میں نے ان کی تعلیم، مرتبہ اور جاب دیکھتے ہوئے ہاں کی تھی، جبکہ مجھے پسند زیادہ میرا جیٹھ آیا تھا۔ لیکن تب نادانی میں مجھ سے ایسا فیصلہ ہوا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی، اور میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ میں جس دن سے اس گھر میں آئی تھی اور جب سے میں نے اپنے جیٹھ کو دیکھا تھا، تب سے مجھے اس بات کا افسوس ختم نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اپنے شوہر کے رشتے کے لیے ہاں کیوں کی، اور اس وجہ سے میرے شوہر اور میرے تعلقات بہت کمزور ہوتے گئے اور ہمارے درمیان بہت زیادہ دوریاں آتی گئیں۔ میں بغیر کسی رشتے کے اپنے جیٹھ کے قریب ہوتی گئی۔ ہم لوگ بہت ہی عام سی گفتگو کیا کرتے تھے۔ 1 2 بار میری ساس نے مجھے روکا بھی کہ اس طرح جیٹھ کے ساتھ مت بیٹھا کرو، ہمارے گھر کام کرنے والی نوکرانیاں صحیح باتیں نہیں کرتی، بلکہ گاؤں میں جا کر وہ عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتی ہیں تمہارے بارے میں۔ میں نے ان کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنے جیٹھ سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ اپنی ماں پہ بھڑک اٹھے اور کہا کہ وہ میری بھابی ہیں اور میرے لیے قابل احترام ہے۔ میں ان کے بارے میں اس طرح کا نہیں سوچتا، اور میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ بھی اس طرح کا نہ سوچیں۔ ان کا اس طرح میرے لیے سٹینڈ لینا مجھے اور زیادہ ان کی طرف مائل کر گیا، جبکہ اس معاملے میں میرا شوہر چپ کھڑا رہا۔ اس واقعے کے بعد میرے اور میرے شوہر کے درمیان اور زیادہ دوریاں پیدا ہونے لگیں، یہاں تک کہ ہم الگ الگ کمروں میں سونے لگے۔ یہ بات میرا جیٹھ جان گیا تھا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں، اور آج تک مجھے اس بات کا دکھ ہے۔ ایک دن میں سو رہی تھی تو میری ساس میرے پاس آئی اور مجھے تنبیہ کرنے لگی کہ تم 2 بھائیوں میں دراڑ کا سبب بن رہی ہو، نہ صرف اپنے شوہر کے ساتھ اپنا رشتہ خراب کر رہی ہو بلکہ اپنے جیٹھ اور اپنے رشتے کو بھی پامال کر رہی ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اس گھر کی بہو ہو، اور تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اس طرح اپنے جیٹھ سے زیادہ فری ہوتی رہو، اور تم ملازمین کا بھی خیال نہیں کرتی کہ وہ کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں۔ میں تمہیں آخری بار سمجھانے آئی ہوں کہ میں دوبارہ تمہیں اس طرح نہ دیکھوں۔ بے شک میں معذور ہوں اور میں تم لوگوں پر نظر نہیں رکھ سکتی، مگر میں نے بہت بار تم دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ نہ صرف ایک ساتھ بیٹھتے ہو بلکہ ہر قسم کی گفتگو کرنے لگتے ہو۔ تمہیں جو باتیں تمہارے شوہر سے کرنی چاہیے وہ تم اپنے جیٹھ سے کرتی ہو۔ جب میں نے رشتہ بھیجا تھا میں نے تبھی تمہاری ماں کو بتایا تھا کہ وہ خود اس معاملے کو دیکھ لیں کہ ان کو میرے کون سے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی دینی ہے۔ یہ نہ ہو بعد میں میرے گھر میں فساد برپا رہے اور میرے گھر کا سکون غارت ہو جائے۔ تب تمہارا یہ فیصلہ تھا کہ تمہیں میرے چھوٹے بیٹے سے شادی کرنی ہے، اور اب تم میرے بڑے بیٹے سے تعلقات بڑھانے لگی ہو، جو کہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ سدھر جاؤ، ورنہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو کہہ کر تمہیں طلاق دلوا دوں گی۔ اگر میں تمہیں اس گھر سے اس گھر میں لا سکتی ہوں تو اس گھر سے نکال بھی سکتی ہوں۔ آئندہ میں نے تمہیں اپنے جیٹھ کے قریب جاتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ پہلی اور آخری دھمکی سمجھ لینا، اور اگلی بار میں نے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے، تب تم اپنے والدین کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ جب میں انہیں یہ بتاؤں گی کہ تم اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے جیٹھ کے ساتھ تعلق بنانے میں مصروف ہو۔ میں نیند میں تھی اس لیے کوئی اور جواب نہیں دیا، بلکہ وہ آئیں، مجھے دھمکی دی اور ملازمہ کے ساتھ چلی گئی۔ وہ ویل چیئر پر موجود تھیں۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے سوچا کہ میں اس بوڑھی عورت کو سبق سکھا کے رہوں گی جو مجھے بتا رہی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ اپنے بیٹے کی خامیاں نظر نہیں آتی جو یہاں مجھے اکیلا چھوڑ کر شہر چلا گیا ہے۔ کیا میری کوئی خواہشات نہیں ہیں یا مجھ میں جذبات نہیں پائے جاتے ہیں؟ شام کے وقت وہ اپنی بیٹی کے گھر چلی گئی اور 1 2 ملازمہ کو مجھ پر نظر رکھنے کے لیے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ملازمہ کو میرے اوپر نظر رکھنے کے لیے کہہ گئی ہیں، اس لیے میں نے بہت نارمل رویہ رکھا اور جیٹھ جی سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ پورا دن اپنے کمرے میں رہی۔ رات ہوتے ہی ملازمہ اپنے گھر چلی گئی اور تیز بارش کی وجہ سے ساس اپنے گھر واپس نہیں آ سکی، جس کی وجہ سے مجھے اور میرے جیٹھ کو موقع مل گیا کہ ہم دونوں آج کی رات اکٹھے گزاریں، کیونکہ تب ہمیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اس قدر اٹیچ ہو چکے تھے
کہ ایک دوسرے سے دوری نہیں چاہتے تھے بلکہ اب ایک ہونا چاہتے تھے۔ رات کو 12 بجنے کے بعد جب سب ملازمین سو گئے تب میرا جیٹھ میرے کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ ہم لوگ ابھی ایک کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے جب میرے جیٹھ نے کہا کہ اسے سردی محسوس ہو رہی ہے، تو میں نے اسے کہا کہ آپ میری رضائی میں لیٹ جائیں۔ ہمارے درمیان بہت ہی عام گفتگو ہوا کرتی تھی، لیکن سب نے اس کو کسی اور چیز کا رنگ دے دیا۔ بے شک میں اپنے جیٹھ کو پسند کرنے لگی تھی، مگر میں نے ان کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا کہ میں ان سے جسمانی تعلقات بناؤں۔ لیکن سب نے اس بات کو ایسا رنگ دیا کہ ہم لوگ اس الزام کو سچ کرنے کے لیے سوچنے لگے، کیونکہ پورے گاؤں میں ہم لوگ بدنام ہو رہے تھے اور یہ بات میرے شوہر کو بھی پتہ چل چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے کھینچا کھینچا رہنے لگا اور کئی ماہ تک گھر نہیں آتا تھا، اور اگر گھر آ بھی جاتا تھا تو مجھ سے ہم کلام نہیں ہوتا تھا، بلکہ پورا دن باہر دوستوں کے ساتھ گزرتا اور رات کو آ کر جلدی سو جاتا تھا۔ کئی بار اس نے مجھے تنبیہ بھی کی کہ یہ کام چھوڑ دو اور اپنے رشتے کے متعلق سیریس ہو جاؤ، لیکن میں جب بھی سب کچھ بھلا کر اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی وہ مجھے دور کر دیتا، اور پھر میری انا کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے باہر رات گزارے۔ یہ بات مجھے میرے جیٹھ نے بتائی تھی کہ میرا شوہر کسی اور کو پسند کرتا ہے اور جلد ہی اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے جیٹھ سے تعلقات بنانے کی ٹھان لی تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ میں اس کے پیچھے مر رہی ہوں یا اس کے جانے کے بعد میں اپنی زندگی جینا چھوڑ دوں گی، بلکہ میں اس کے سامنے ایک بھرپور زندگی گزاروں گی اور وہ پچھتائے گا کہ اتنی اچھی بیوی ہوتے ہوئے میں نے اسے کیوں چھوڑا اور کسی اور عورت سے کیوں تعلق بنایا۔ یہ میری شادی کے 1 سال بعد کا واقعہ ہے، جب میری ساس شدید بیمار ہوئی اور 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گئی۔ تب مجھے اور میرے جیٹھ کو پوری آزادی مل گئی۔ ہم چاہے جیسے بھی رہیں۔ میرے شوہر نے شہر میں دوسری شادی کر لی تھی اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار رہا تھا، اور میں بھی چاہتی تھی کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں۔ میری ساس کے جانے کے بعد میں اور میرا جیٹھ کئی گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ ہم لوگ صرف اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے بات کیا کرتے تھے، لیکن سب لوگ اسے کچھ اور سمجھنے لگے۔ جب ہم نے لوگوں کی باتیں سنی تو ہم لوگ ایک دوسرے کو اسی نظر سے دیکھنے لگے، لیکن ایک دوسرے سے ہم اس طرح سے بات نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ نظر ہی نظر میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ ہم دونوں کا جسمانی تعلق نہیں تھا، مگر ایک رات جب میرے جیٹھ کی طبیعت بہت خراب تھی اور گھر پر ملازمین موجود نہیں تھے، تیز بارش کی وجہ سے لائٹ چلی گئی تھی، تب میرے جیٹھ نے مجھے بلایا اور مجھے چائے کے ساتھ بخار کی گولیاں لانے کو کہا۔ جب میں چائے اور گولیاں لے کر آئی تب وہ بیڈ پر نیم دراز تھے اور درد سے کراہ رہے تھے۔ میں نے انہیں گولیاں دی، چائے پلائی اور میں جانے لگی، جب انہوں نے روکا اور کہا کہ میرا سر دبا دو، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کا سر دبانے لگی۔ نہ جانے کون سا وہ نازک لمحہ تھا جب ہم دونوں ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکے، اور ہم نے وہ کر دیا جس کے باعث ہم ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے۔ میں جلدی سے اٹھی اور اپنے روم کی طرف بھاگ گئی۔ تب مجھے یاد آیا کہ میری ساس مجھے اپنے جیٹھ کے قریب جانے سے کیوں منع کیا کرتی تھی۔ وہ صحیح تھیں، وہ بڑی تھیں اور ہم چھوٹے تھے، نادان تھے، اور ہم سے وہ غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے اب ہم ساری زندگی ایک دوسرے کے چہرے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر پچھتا رہی تھی، آخر میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ میں نے اپنے شوہر سے دوریاں کیوں بنائیں اور کیوں اپنے جیٹھ کے قریب گئی؟ صرف ایک جسم کے لیے جو موت کے بعد مٹی میں مٹی مٹی ہو جانا ہے۔ میرا ضمیر مجھے مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا سوجی۔ میں نے اپنے بھائی کو کال کی اور میں نے بولا کہ مجھے جلد از جلد اب امی کے گھر لے جاؤ، میں یہاں اور نہیں رہ سکتی۔ پورے خاندان میں یہ بات پہلے سے ہی پتہ چل چکی تھی کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ بھی دوسری بیوی کے ساتھ شہر میں رہائش پذیر ہے، جبکہ میں ان کے گاؤں والے گھر میں اپنے جیٹھ کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں۔ تب سے لے کر اب تک سب لوگوں نے اتنی باتیں بنائیں کہ ہم دونوں کا اکٹھے رہنا دوبر ہو گیا۔ تب لوگوں کی باتیں سچ ہوئیں اور ہم نے وہ غلطی کر لی جو شاید اپنے ہوش و حواس میں ہم کبھی بھی نہ کرتے۔ ہاں بے شک ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر ہم لوگ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلق بنائیں اور ایک دوسرے کی نظروں میں گر جائیں۔ میں کافی دیر سونے دماغ کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی رہی۔ جب میرے روم کا دروازہ ناک ہوا، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے جیٹھ جی کھڑے تھے اور وہ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے میرے پیروں میں بیٹھ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ سب بے دھیانی میں ہوا ہے
اس کے بارے میں کسی کو بھی مت بتانا۔ میں نے ان کو دھکا دیا اور ان کے منہ پر دروازہ بند کیا اور اندر سے کنڈی لگا لی اور اپنے بھائی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے ہرگز جیٹھ جی سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ مجھے اس طرح استعمال کریں گے۔ بے شک میں انہیں پسند کرتی تھی، مگر میں یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کروں۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کے بعد میں اس سے شدید نفرت کرنے لگی تھی اور کبھی بھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں اور حبیب سے شادی کر لوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے سوچ لیا کہ اب میں اپنے شوہر سے رابطہ کروں گی اور اپنے وہ تمام معاملات سلجھا دوں گی جن کی وجہ سے ہمارے درمیان دوریاں پیدا ہوئیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ پھر سے ناک ہوا۔ میں نے سمجھا میرا بھائی آ گیا ہے۔ میں نے جیسے ہی کنڈی کھولی، آگے میرے جیٹھ جی کھڑے تھے اور وہ مجھ سے بدتمیزی کرنے لگے۔ میں کمرے سے بھاگتے ہوئے نیچے ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگی۔ میں سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے نیچے جا رہی تھی جب اندھیرے میں کسی وجود سے ٹکرائی۔ میں گھبرا کے کہنے لگی، کون ہے یہاں؟ آواز آئی، میں ہوں، تمہارا شوہر۔ عظمیٰ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم بھاگ کیوں رہی ہو؟ تمہارے بھائی نے مجھے کال کی ہے کہ میں جا کر تمہارا پتہ کروں۔ کیا پریشانی ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ میں شوہر کی آواز سن کر اسے گلے لگا لیا۔ تب تک میرا جیٹھ بھی نیچے آ چکا تھا اور میرے شوہر کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور میرے شوہر کو کہنے لگا کہ تمہاری بیوی نے مجھے ورگلایا ہے، ورنہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں۔ آج تک میں نے پورے گاؤں میں کسی بھی لڑکی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا، تو آج میں اپنی بھابھی کو کیوں اس نگاہ سے دیکھوں گا؟ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ مجھے ضرور طلاق دے دے گا اور گھر سے نکال دے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے بھائی کا گریبان پکڑ لیا اور اسے مارنے لگا۔ میں سب جان چکا ہوں، جو کچھ یہاں ہوتا رہا ہے۔ آپ سے 15 سال چھوٹا ہوں، آپ نے تو مجھے بچہ ہی سمجھ لیا ہے۔ میری غلطی ہے کہ میں اپنی بیوی کو آپ کے سہارے یہاں چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے اس سے بے وفائی کی اور دوسری شادی کر لی۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس روپ میں دی کہ میری بیوی میرے ہوتے ہوئے محفوظ نہیں ہے اور اس کی عزت لوٹنے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا سگا بھائی ہے۔ میں اب تک چپ رہا کہ آپ دونوں گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے باتیں کر لیتے ہیں تو خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ تو اس چیز کو کچھ اور ہی سمجھنے لگ گئے ہیں اور میرے پیچھے میری بیوی کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے۔ بے شک وہ عورت ہے، اللہ نے اسے ناقص العقل پیدا کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک سمجھدار انسان ہونے کے باوجود اسے اس طرح استعمال کریں۔ اتنا تو خیال کر لیتے کہ وہ آپ کے بھائی کے نکاح میں ہے اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میرا شوہر غصے میں ایک سانس میں اپنے بڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا، اور پہلی بار میں اپنے شوہر کے سائے میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ بے شک غلطی میری تھی، لیکن یہ سب میں نے نادانی میں کیا تھا، لیکن یہ سب کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کروں۔ تنہائی میں سہارا ڈھونڈ رہی تھی جو مجھے میرے جیٹھ کی صورت میں مل گیا تھا۔ وہ مجھے پسند تھے لیکن میں انہیں پسند نہیں تھی۔ وہ تو کسی اور کو پسند کرتے تھے اور اس وجہ سے انہوں نے آج تک شادی نہیں کی تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ سب کر بیٹھے تھے۔ وہ دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے تھے اور میں سن ہو کے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کا ساتھ دوں اور انہیں کیسے چھڑواؤں۔ مجھے چکر آ رہے تھے۔ تب میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں ان دونوں کو چھڑواؤں گی اور دونوں کو سمجھاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ دو بھائی میری وجہ سے وہ بچھڑ جائیں اور ایک دوسرے کا سامنا کبھی بھی نہ کر پائیں۔ حالانکہ میرے جیٹھ گھر کے بڑے تھے اور ہم سب انہیں ایک سی ہی عزت دیا کرتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو پیچھے کھینچا اور ان دونوں کے درمیان آ گئی اور چیختے ہوئے کہا، بس کر دو، کتنا لڑو گے؟ دو بھائی ہو کے ایک عورت کی وجہ سے لڑ رہے ہو۔ میں تو کل کی آئی ہوئی ہوں اس گھر میں، آپ لوگ تو بچپن سے ہی ایک ساتھ ہیں۔ اس بات کا تو لحاظ کر لیں کہ آپ نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے۔ اب جو بھی ہو چکا ہے اسے بھول جائیں اور ہمیں ایک خوشگوار زندگی گزارنی چاہیے، سب مل جل کر رہیں جیسے ماں جی چاہتی تھی۔ اس وقت وہ ہمیں غلط لگتی تھی، لیکن اب وہ مجھے صحیح لگتی ہیں کہ وہ صحیح کہا کرتی تھی کہ مجھے جیٹھ جی سے اتنا فری نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس طرح سوچنے لگے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس جھگڑے کو یہی ختم کر دیں۔ ماضی میں ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہے اس بات کی پرواہ نہ کریں، بلکہ حال اور مستقبل کے بارے میں سوچیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں۔ آگے ہمارے بچوں نے بڑا ہونا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی بھی رشتے سے محروم رہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری کزن صوبیہ جو کہ طلاق یافتہ ہے، اس کی شادی حبیب بھائی سے جو کہ میرے جیٹھ ہیں، میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، اس سے کر دیتے ہیں تاکہ وہ تنہائی کی زندگی نہ گزاریں، کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے
تو نہ وہ ایسے رہیں گے، نہ ان کے ذہن میں اس طرح کے خیالات آئیں گے، اور ہم ایک خاندان کی طرح خوشگوار زندگی گزار سکیں گے۔ اور حسیب، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اور آپ کی دوسری بیوی بہنوں کی طرح رہیں گے اور کبھی نہیں لڑیں گے، بس آپ ہمیں ایک ساتھ رکھ لیں۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی، ان دونوں کو چپ لگ گئی۔ جب حسیب بول اٹھے، میری صرف ایک بیوی ہے، میں حمدہ کو طلاق دے آیا ہوں۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور چپ کر گئی۔ حسیب نے مجھے سامان باندھنے کو کہا اور ہم لوگ شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کے ہم نے اگلے دن ہی صوبیہ کے گھر جا کر حبیب بھائی کے لیے رشتہ ڈال دیا، اور 2 مہینے بعد ان کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے بعد واپس گاؤں لوٹ آئے۔ حبیب بھائی کو ساری تفصیلات بتائیں، لڑکی کی تصویر دکھائی، وہ راضی دکھائی دیے، تو ہم دونوں میاں بیوی نے سکھ کا سانس لیا۔